انصر رضا صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں. جی انصر صاحب بسم اللہ. جی جزاک اللہ مکرم صاحب. جیسے آپ نے تعارف میں بتا دیا ہے کہ جو میرا پروگرام ہوتا ہے جس میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اس کا جو موضوع ہے وہ ہمیشہ صداقت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہوتا ہے. اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں جو بات آپ کے سامنے اپنے سامعین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ آج شام کے پروگرام میں بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اور اس میں نے سرسری طور کے اوپر اس کو بیان کیا تھا کیونکہ وہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، اس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اور یہ موضوع ہے کہ جو ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث میں جس ابن مریم کے آنے کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو آج سے 2000 سال پہلے تشریف لائے تھے وہ ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی بنیاد پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، اور احادیث میں جس ابن مریم کے آنے کی خبر ہے وہ ان کے مثیل ہیں، نہ کہ وہ خود. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے مثیل ہیں تو اس کو سنتے ہی جو ہمارے غیر احمدی علماء ہیں وہ شور مچا دیتے ہیں کہ جی تمثیل کا تو اسلام میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، ذل کا بروز کا تو اسلام میں کوئی نظریہ ہی نہیں ہے. جی. اور وہ پھر نہ صرف یہ کہ اس کو رد کرتے ہیں بلکہ اس کو ہندوؤں کے جو حلول اور تناسخ کا ایک کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جیسے ہندوؤں میں ہے کہ ایک جو روح ہے وہ مختلف جونوں میں آتی ہے، مختلف اجسام میں بار بار آتی ہے، جو آواگون کا ان کا ری انکارنیشن کا جو کانسیپٹ ہے جی وہ اس کو وہ سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں جی کہ دیکھیں قادیانیوں نے اسلام کے اندر ہندوؤں والا حلول اور تناسخ کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ متعارف کرا دیا ہے. حالانکہ اگر ہم قرآن سے، احادیث سے اور صوفیاء کے اقوال سے دیکھیں تو جو جماعت احمدیہ کا کانسیپٹ ہے جو حلول کا نہیں ہے، جی جو مثیل کا ہے، جو ذل اور بروز کا ہے، جی وہ قرآن سے، حدیث سے اور صوفیاء کے بزرگوں کے اقوال سے بخوبی ثابت ہے. جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بات میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ غیر احمدی مسلمان علماء جو ہیں وہ اپنے مسلمان عوام کو بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں ہر بات میں. جی. اور اس بات میں بھی وہ دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں تو مثیل کا یا ذل اور بروز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جی. اور خود ان کے اپنے دیوبندی علماء جو ہیں ان کی کتابوں میں اس عقیدے کو خوب بڑھ چڑھ کے وضاحت سے بڑی شدت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آپ اگر انکار کرتے ہیں تو پھر آپ کے بزرگوں کی اور آپ کی اپنی کتابوں میں تو وہ بات نہیں ہونی چاہیے نا. جی. تو وہ میں انشاءاللہ تعالی آج یہ بیان کروں گا. سب سے پہلے میں قرآن کریم سے شروع کرتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق جو عقیدہ توحید ہے اس کی وضاحت میں ایک چیز بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، سورہ شورا کی آیت نمبر 12 ہے. جی. سورہ شورا جو ہے وہ 42 نمبر کی سورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک واحد ذات ہے، ایک واحد ہستی ہے جس کی مثال اور کوئی نہیں ہے، جس کا مثیل اور کوئی نہیں ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ کسی انسان کا بھی کوئی مثیل نہیں تو یہ شرک بن جاتا، کیونکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ایک ذات واحد ہستی ہے جس کا کوئی مثیل نہیں. اور خدا نے کہا کہ لیس کمثلہ شیء. صحیح. اور سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ھو اللہ احد. اچھا اب یہاں پہ احد کہا ہے، واحد نہیں کہا، کیونکہ واحد ہوتا ہے ایک، اور ایک کے بعد دو ہو سکتے ہیں، دوسرا ہو سکتا ہے، تیسرا بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو احد ہے وہ یکا و تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ اور اس کے ساتھ اس جیسا اور کوئی نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مختلف انسان ایک دوسرے کے مثیل ہوتے ہیں. اور میں انبیاء سے شروع کرتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 میں بیان فرمایا کہ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کی طرح کی ہے. اور اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ عیسائیوں نے کہا کہ چونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اس لیے وہ خدا ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کے تو باپ کیا ماں بھی نہیں تھی، تو اس کو تو پھر زیادہ مستحق ہونا چاہیے خدا بننے کا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے مثیل ہیں، ان کی طرح کے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ کئی دفعہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ میں تمہارے بھائیوں میں تمہاری طرح کا ایک نبی برپا کروں گا. اب صرف یہ کہہ دیتا نا کہ میں ایک نبی برپا کروں گا تو وہ ایک الگ بات تھی. فرمایا کہ تمہاری طرح کا، جی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے مثیل ایک نبی پیدا ہوں گے. اور تمام مسلمان علماء کا، مفسرین کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے بھائیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے ایک نبی کے آنے کا ذکر ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مثیل موسیٰ ہیں. اور یہ بات صرف تورات میں ہی بیان نہیں کی گئی بلکہ قرآن کریم میں سورہ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے 16 نمبر آیت میں، جو یہ سورت نمبر 73 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا. تو فرعون کی طرف جو بھیجا گیا رسول یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کی طرح کا ایک رسول یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحقاف میں جو 40 نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر 11 میں یہ ارشاد فرمایا کہ کل ارائیتم ان کان من عند اللہ، ان سے کہو کہ کیا تم نے دیکھا ہے یا غور کیا ہے اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا. اور مکرم صاحب یہ انبیاء کی صداقت کی ایک بہت بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. ہاں جی، کہ دیکھو اگر وہ خدا کی طرف سے ہوا پھر، ہاں جی، یعنی یہ کہا ہے کہ تم انکار کرنے میں اتنی جلدی نہ کیا کرو، یہ سوچو کہ اگر وہ خدا کی طرف سے ہوا پھر کیا ہوگا، پھر کیا کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَفَرْتُمْ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والا اپنے مثیل کی گواہی دے چکا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنا مثیل ایک آنے کی گواہی دے چکے ہیں، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو ان کے مثیل ہیں. فآمنا واستکبرتم، پس وہ تو ایمان لے آیا اور تم نے استکبار کیا، تم نے تکبر دکھایا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ انبیاء ایک دوسرے کے مثیل ہوتے ہیں. پھر سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال دی ہے. اور اگلی آیت میں فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دی ہے جس نے اپنی عصمت کو اچھی طرح بچائے رکھا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مثال دے رہا ہے فرعون کی بیوی سے اور حضرت مریم سے. اور پھر اس کے بعد مخالفین کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی سے اور لوط علیہ السلام کی بیوی سے. اسی سورت کے اندر سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ مسلسل تمثیلیں بیان فرما رہا ہے قرآن کریم کے اندر، انبیاء کی انبیاء کے ساتھ، دوسرے انسانوں کی انسانوں کے ساتھ، مومنین کی پچھلے مومنین کے ساتھ، کفار کی پچھلے کفار کے ساتھ. اور فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، وہ لوگ جو کچھ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کلام کرتا یا کوئی نشان کیوں نہیں آتا ہمارے پاس. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ اس طرح ہی کی باتیں کیا کرتے تھے. تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. گویا کفار کفار کے مشابہ ہوتے ہیں، مومنین مومنین کے مشابہ ہوتے ہیں، مثیل ہوتے ہیں.
اور انبیاء کے مثیل ہوتے ہیں. تو یہ قرآن کریم سے میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی ہے. اب احادیث میں بتاتا ہوں. بہت مشہور حدیث ہے جو ہمارے مخالفین اکثر ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں، اس کا آخری ٹکڑا جی، جس میں حضور نے فرمایا لا نبی آبادی یا انہ لیس نبی بعدی. اس کے شروع میں حضور فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا میرا وہی تعلق ہو جو موسیٰ اور ہارون کا ہے. اب خود مثیل موسیٰ ہیں اور میں نے بتایا کہ قرآن کریم میں اور تورات میں ذکر ہے جی، اور حضرت علی کو حضرت ہارون کا مثیل قرار دیا. ہاں جی، یعنی یہاں پہ بھی ان کی جو تشبیہ ہے، جو ان کی تمثیل ہے، وہ یہاں پہ بیان کی. اور میں اس کو پہلے کئی دفعہ کھول کے بیان کر چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے. جی، دونوں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وقت میں تھے اور دونوں نبی تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ان دونوں سے بیان فرما رہے ہیں. جی، یہ دونوں بھی بھائی تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی ہاں جی، دونوں ایک ہی جگہ پہ تھے، ہاں جی، دونوں ایک ہی وقت پہ تھے. فرق صرف یہ تھا کہ دونوں میں سے ایک نبی تھا، ایک نبی نہیں تھا. صحیح. اس کی وضاحت فرما دی کہ انہ لیس نبی بعدی، اس وقت میرے سوائے اور کوئی نبی نہیں ہے. جی، اس کے ساتھ جو امت کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو امت ہے مسلمانوں کی، وہ آخری زمانے میں پہلی امتوں کے اتنے مشابہ ہو جائیں گے کہ بالشت کے اور پاؤں کے مشابہ ہوگا. جی، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے سوراخ میں بھی داخل ہوئے تو وہ بھی داخل ہوں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہود و نصارہ مراد ہے؟ فرمایا اور کون؟ یہ حدیث بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب و سنت کے اندر موجود ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں جو بخاری کتاب الانبیاء کے اندر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بیان میں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض وفات میں یہ ارشاد فرمایا جی، کہ حضرت ابوبکر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں. تو اس طرح گویا حضور نے میسج دیا کہ میرے بعد اگر کوئی مسلمانوں کی لیڈری کا اہل ہے تو وہ حضرت ابوبکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں جی، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ جو ہے نا وہ بڑا دل کا نرم آدمی ہے، وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی، وہ رونے لگیں گے. تو 2-3 دفعہ حضور نے کہا تو انہوں نے یہی عذر پیش کیا. تو حضور نے فرمایا کہ انا کننا صواحب یوسف، تم تو یوسف کی ساتھیاں ہو. گویا جو مثیل کا لفظ ہے وہ بھی استعمال ہی فرمایا کہ تم بالکل وہی کام کر رہی ہو جو اس وقت یوسف کے ساتھیوں نے کیا تھا، کہ ان کو وہ کچھ کہہ رہے تھے، وہ کسی اور طرف لگا رہی تھی ان کو. تو یہ احادیث کے اندر جو تمثیلیں ہیں کہ انسان کے مثیل ہوتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے مثیل ہیں تو یہ غیر اسلامی بات نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. میں اب انشاءاللہ بزرگان کے اور علماء دیوبند کے کچھ حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا. جزاکم اللہ. سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ، جس میں